إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس سورت کی ابتدائی 10 آیات کو یاد کر لے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن اس سورت کی تلاوت کرے گا تو اگلے جمعے تک یعنی 2 جمعے تک اس کے لیے ایک نور اللہ رب العزت بنا دے گا۔ اور بھی دیگر فضیلتیں سورت کی احادیث مبارکہ میں آتی ہیں۔ اس جگہ پر جہاں وہ بیٹھ کے عبادت کرتے تھے ان کی تصاویر لگا دو، پھر یہ تصویریں مجسمے بنی، پھر مجسمے ان کی عبادت شروع ہو گئی اور پھر بت پرستی کی ابتدا اس پر۔ اسی طرح قبر پرستی بھی وہیں سے شروع ہوئی ہے کہ ان کی قبر کو برکت کا مقام، ان کی قبر کو دعاؤں کی قبولیت کا مقام، ان کی قبر سے فیض حاصل کرنے کا عقیدہ آج بڑے بڑوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ شیخ صاحب کی قبر ہے، یہ استاد کی قبر ہے، یہ شیخ الحدیث کی قبر ہے، شیخ القرآن کی قبر ہے، یہاں جائیں گے تو فیض حاصل ہوگا۔ مسجدوں میں نہیں ان کو فیض ملتا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا۔ محترم سامعین، یہ سورۃ الکہف کے آخری رکوع کی چند آیات۔ سورہ کہف مکی سورت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس سورت کی ابتدائی 10 آیات کو یاد کر لے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔
ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن اس سورت کی تلاوت کرے گا تو اگلے جمعے تک یعنی 2 جمعے تک اس کے لیے ایک نور اللہ رب العزت بنا دے گا۔ اور بھی دیگر فضیلتیں سورت کی احادیث مبارکہ میں آتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ کیا ان لوگوں نے جو انکار کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، یہ گمان کر لیا ہے، یہ خیال کر بیٹھے ہیں کہ وہ میرے ہی بندوں کو میرے مقابلے میں اپنا کارساز، اپنا حاجت روا، اپنا مشکل کشا بنا لیں۔ ماضی کی امتوں میں سب سے پہلی بدقسمت امت وہ ہے جو نوح علیہ السلام کی امت کہلاتی ہے، اور اس کا یہی سب سے بڑا جرم تھا کہ اس نے اللہ کے اولیاء کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کے بالمقابل الہ بنا لیا تھا، پنجتن کی پوجا شروع کر دی تھی۔ شیطان نے انسانیت کی اس ریل گاڑی کو سب سے پہلے پٹری سے اتار کر، صراط مستقیم جو تھی اس سے اتار کر کھڈے لائن پہ ڈالا ہے، وہ اولیاء کی پرستش، اللہ کے نیک بندوں کی پرستش، اور اس نے یہ کام بڑی چابک دستی، بڑی ہوشیاری، بڑی سمجھداری سے کیا۔ تدریجاً آہستہ آہستہ کر کے وہ انہیں اولیاء اللہ کی پرستش کی طرف لے گیا۔ وہ اس طرح کہ لوگ یہ 5 جو تھے قرآن نے سورہ نوح میں جن کا تذکرہ کیا ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، اللہ کے نیک بندے تھے، صالح بندے تھے، عبادت کرنے والے بندے تھے، آپ کی اور ہماری زبان میں اولیاء اللہ تھے۔ شیطان ان سے کہتا ہے آ کے کہ کیا تم کو یہ اپنے اولیاء، اپنے بزرگ، اپنے اللہ کے نیک بندے یاد نہیں آتے؟ کہا یاد تو آتے ہیں، مر گئے کیا کریں؟ کہیں گے جس جگہ پر یہ اللہ کی عبادت کرتے تھے تم ان جگہوں پہ اللہ کی عبادت کرو۔ جس مقام پر یہ عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، تم وہاں پر یہ عبادت کیا کرو تاکہ تمہیں یہ یاد رہے کہ یہ ہمارے اولیاء اللہ کی جگہ ہے۔ آج یہ امت بھی یہی کر رہی ہے۔ آپ دیکھتے نا وہاں پیر صاحب دفن نہیں، بلکہ کیا لکھا ہے؟ پیر صاحب کا تکیہ۔ پیر صاحب یہاں بیٹھا کرتے تھے، یہاں بیٹھ کے لوگوں کو واضح و نصیحت کرتے تھے، سمجھاتے تھے۔ تو اب یہ جگہ جناب بن گئی برکت والی۔ یہ شیطان نے پہلی امت، پہلی نسل اس کو یہ ڈالا، لوگ وہی بات کرتے۔ اگلی نسل کو کہا کیا تمہیں اولیاء یاد نہیں آتے؟ کہا کیوں نہیں یاد آتے؟ کہیں گے اس جگہ پر جہاں وہ بیٹھ کے عبادت کرتے تھے ان کی تصاویر لگا لو۔ پھر یہ تصویریں مجسمے بنی، پھر مجسمے ان کی عبادت شروع ہو گئی، اور پھر بت پرستی کی ابتدا اس امت میں۔ اسی طرح قبر پرستی بھی وہیں سے شروع ہوئی ہے کہ ان کی قبر کو برکت کا مقام، ان کی قبر کو دعاؤں کی قبولیت کا مقام، ان کی قبر سے فیض حاصل کرنے کا عقیدہ آج بڑے بڑوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ شیخ صاحب کی قبر ہے، یہ استاد کی قبر ہے، یہ شیخ الحدیث کی قبر ہے، شیخ القرآن کی قبر ہے، یہاں جائیں گے تو فیض حاصل ہوگا۔ مسجدوں میں نہیں ان کو فیض ملتا، مسجدوں میں ان کو برکت نہیں ملتی، یہ وہاں جاتا ہے۔ تو مالک نے یہاں پر یہی کہا ہے، کیا ان لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ میرے بندوں کو، میرے فرمانبردار بندوں کو بھی اور میرے
اطاعت کے بندوں کے علاوہ سرکش بندوں کو بھی کیا میرے مقابلے میں یہ اولیاء بنا لیں؟ مشرکین مکہ نے بھی یہی کیا. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بت بنا کر حرم کعبہ میں رکھ دیے. اب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سب جانتے ہیں اللہ کے نیک صالح انبیاء میں سے، اور پھر ان کی پوجا ہوئی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا ہے تو آپ نے تو بیت اللہ میں داخل ہونے سے انکار کیا. کہا پہلے ان کو نکالو، یہ ناجائز تجاوزات جو ہے یہ ان کو نکالو. یہ اللہ کی توحید کے نام پر اللہ کی عبادت کے لیے اس گھر کو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور تم اس گھر کے اندر ہی اللہ کے بالمقابل ان اولیاء اور انبیاء کی پوجا کر رہے ہو. ان کو پہلے نکالو. ان بتوں کو توڑ پھوڑ کر آپ نے باہر پھینک دیا، پھر کعبہ پاک ہو گیا. صحیح معنوں میں کعبہ پاک ہو گیا. یہ بت نجس ہے، ان کو نکال دو. مالک نے یہاں پر یہ کیا. اسی طرح مشرکین مکہ جب سفر کے دوران کسی وادی میں قیام کرتے تھے تو کہتے تھے ہم اس وادی کے سردار جن کی پناہ مانگتے ہیں. سورہ جن میں اس کا تذکرہ مالک نے کیا ہے کہ جب جنات نے دیکھا یہ اشرف المخلوقات، یہ ہم سے پناہ مانگ رہی ہے، اللہ کی پناہ اس کو پسند نہیں ہے، تو فزادوہم رہقا، ان جنات کی سرکشی اور بڑھ گئی. اشرف مخلوقات انسان ہے، جنات اس سے درجے میں نیچے، فرشتے اس سے نیچے ہیں. اب یہ جب گھٹیا درجے کی مخلوق یہ دیکھے کہ ہم سے افضل مخلوق ہمارے سامنے جھکی ہوئی ہے تو پھر ان کی سرکشی تو بڑھے گی نا. تو یہ کہتے تھے ہم اس وادی کے سردار جن کی پناہ مانگتے ہیں. تو یہ اللہ کے بندے، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے اولیاء ہوں، چاہے جنات ہوں، چاہے فرشتے ہوں، ان سب کو اللہ کے بالمقابل اگر کارساز، حاجت روا، مشکل کشا بنا لیا جائے تو مالک یہاں پر یہی فرما رہا ہے کہ جنہوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ، اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کو، انبیاء کون ہیں؟ اللہ کے بندے. اولیاء کون ہیں؟ اللہ کے بندے. فرشتے کون ہیں؟ اللہ کے بندے. جنات کون ہیں؟ اللہ کے بندے. اللہ فرماتا ہے مجھ کو چھوڑ دیں اور میرے بندوں کو اپنا کارساز، حاجت روا، مشکل کشا بنا لیں. بگڑیوں کا بنانے والا مجھے بنانے کے بجائے انہیں بنا لے. اولاد دینے کے لیے ان کے سامنے ہاتھ اٹھانے لگے. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، پھر ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم تیار کی ہے بطور مہمانی کے. آپ کہیں گے کہ جہنم اور مہمانی؟ دراصل کسی کو تحقیر کرنے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے کچھ ہم کلمات اچھے کہہ دیتے ہیں. مطلب اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کی تکریم ہے، بلکہ اس کو ذلیل کرنے کے لیے. کہ بچہ جب طالب علم شرارت کرتا ہے نا، استاد سمجھاتا ہے نہیں مانتا تو لکڑیاں کھینچ کے مارتا ہے، بچہ چیختا ہے تو کہتا ہے مزہ آیا. آپ جانتے ہیں مار کھانے میں کس کو مزہ آتا ہے؟ مطلب اس کو پہلے تو اس کو جسمانی سزا اور پھر ساتھ کے ساتھ اس کو روحانی ذہنی ٹارچر، وہ تکلیف میں مبتلا ہے. اور کہا دیکھا مزہ آیا تجھ کو؟ تو یہاں یہی مفہوم ہے کہ ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم تیار کی ہے مہمانی کے لیے. کل جب مالک کی بارگاہ میں آ جائیں گے تو پھر ان کو معلوم ہو جائے گا کہ جہنم کے اندر مہمانی مالک کیسے کرے گا. مختلف قسم کے عذاب، مختلف انواع اقسام کے عذاب. سانپ بھی ہیں، بچھو بھی ہیں، آگ بھی ہے، کسی کو پہاڑ پہ چڑھنے کا عذاب، بس تو چڑھتا جائے اور گراتے رہے اپنے آپ کو. کسی نے خودکشی کی ہے تو اس کو دے دیا خنجر، مارتا رہے اپنے آپ کو. کسی نے زہر پی لیا، پیتا رہے بار بار تاکہ تجھ کو یہ عذاب ملتا رہے.
فرمایا ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کو بطور مہمانی کے تیار کیا ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، هل انبئکم، میں تمہیں خبر نہ دے دوں، میں تمہیں بتا نہ دوں، یہ بات تمہیں گوش گزار نہ کر دوں، بالاخسرین اعمالا، ان لوگوں کے متعلق جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہے، سب سے زیادہ نقصان انہوں نے اٹھایا ہے۔ انسان دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے فائدہ ہو، کوئی بھی کام کرتا ہے۔ ایک صحیح الدماغ شخص، ایک عقل علم آدمی جو کام کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی اس کا مقصد ہوتا ہے۔ نقصان ہو جائے اس کی قسمت میں وہ اور چیز ہے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسے فائدہ ہو، کچھ نفع ملے۔ مالک فرماتا ہے ہم تمہیں ایسے لوگوں کی خبر دے دیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے اور نقصان میں رہے، صرف خسارہ نہیں، اکثر سب سے زیادہ خسارے میں جو لوگ رہے ہیں وہ بتائیں کون سے ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی ساری محنت دنیا کے اندر، ساری سعی و جہد غلط ہو گئی۔ آپ سوچیں ایک ایسے طالب علم کے لیے جو پیپر دے کے آ رہا ہے اور سارے سوال اس نے حل کیے، لیکن پوری کاپی بھر دی ہے، لیکن ٹیچر نے جو پوچھا تھا، استاد نے جو پوچھا تھا وہ نہیں لکھا ہے اور بہت کچھ لکھ لیا ہے، کیا ہوگا اس کا؟ استاد تو بہت خوش ہوگا کہ اس کو چیک کرنے کے لیے مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس 2 لکیریں لگانی ہیں، کاٹ کے پھینک دو، میں کچھ پوچھ رہا ہوں جواب وہ کچھ دے رہا ہے۔ اور طالب سے یہ کہا جائے یہ تو نہیں کیا کیا، او ہو وہ تو پوچھا کچھ اور تھا، میں نے کچھ اور لکھا، تو بہت نقصان میرا۔ ایک نے خالی پیپر دے دیا، اس نے کم سے کم محنت تو نہیں کی نا لکھنے کی، 0 اس کو بھی ملے گا، لیکن محنت تو نہیں کی نا۔ اس نے محنت کی، 3 گھنٹے لکھتا رہا، مسلسل لکھتا رہا، لیکن جو پوچھا تھا وہ نہیں لکھا، کچھ اور لکھتا رہا، کچھ اور سمجھتا رہا۔ تو آپ سوچو اس کا انجام کیا ہوگا؟ دوسرے کہے گا کم سے کم میں بیٹھا رہا، تھکا تو نہیں، مغز ماری تو نہیں کی، ہاتھ تو نہیں تھکائے، پین کی انک تو ضائع نہیں کی، تو نے سارا کچھ لکھا لیکن وہ لکھا جو سوال پوچھا نہیں کیا تھا۔ تو مالک یہاں پر یہی فرما رہا ہے الذین ضل سعیہم، جن کی ساری کوششیں، ساری محنتیں مالک نے بھٹکا دی، مالک نے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا دنیا میں وہ پورا نہیں کیا۔ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بڑی محنتیں کی، بڑی کوششیں کی، اور یہ سب نقصان میں رہے۔ یہ یہود ہے، یہ نصارہ ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں صرف اسلام کے ماننے والے عبادت کرتے ہیں؟ نہیں، یہودی بھی عبادت کرتے ہیں، عیسائی بھی عبادت کرتے ہیں، ہندو بھی عبادت کرتے ہیں، بدھ مت والے بھی کرتے ہیں، سکھ بھی عبادت کرتے ہیں، زرتشت کے پجاری بھی عبادت کرتے ہیں، لیکن ان کی عبادتیں کل اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ ایک تو اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، بتوں کی پوجا کر رہے، تو اس پوجا سے اللہ کو کیا واسطہ، اللہ کو کیا تعلق؟ پوچھتے رہو تم، لکشمی دیوی کو پوچھو، تیری مورتی کی عبادت کرو، تمہاری مرضی ہے، اللہ کی عبادت سے تو کوئی تعلق نہیں۔ اور بہت سے تو اللہ کی بھی عبادت کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ شرک بھی ہو رہا ہے۔ تو مالک پھر ایسے لوگوں کے اعمال، ایسے لوگوں کی عبادتیں قبول نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں سارے شرکا سے بڑھ کر شرک سے بیدار ہوں۔
جو شخص میرے لیے کوئی عمل کرتا ہے اور اس کے ساتھ اس عمل میں کسی اور کو بھی شریک ٹھہراتا ہے، میں اس عمل کو بھی چھوڑتا ہوں، مجھے وہ عمل نہیں چاہیے، مجھے وہ بندہ بھی نہیں چاہیے۔ وہ عمل بھی گندا، وہ بندہ بھی گندا۔ اسی لیے اعمال کی قبولیت کی پہلی بنیادی شرط یہ، اعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کی عبادت کرو خالص، اس کی بندگی کرتے ہوئے اس بندگی میں کوئی دوسرا ساجی اور شریک نہ ہو۔ نماز پڑھو اللہ کے لیے، صلاۃ الغوثیہ نہیں، یہ تو عبد القادر جیلانی کے لیے نماز ہے، تو پھر اللہ کو یہ تمہاری 100 رکعت نماز بھی قابل قبول نہیں جو تم نے اللہ کے لیے پڑھی ہے، اگر 2 رکعت صلاۃ الغوثیہ پڑھی۔ مالک کہتا ہے یہ بھی لے جاؤ ادھر، کہتا ہے نا مشرکین جب کھیتیاں جانور تو کہتے ہیں ھذا للہ وھذا لشرکائنا، یہ کھیتی کا حصہ اتنے من گندم یہ اللہ کے لیے اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے۔ مالک فرماتا ہے جو اللہ کے لیے وہ تو شرکاء تک پہنچتا ہے، اور جو شرکاء کا ہے وہ اللہ کو نہیں پہنچتا، یعنی سب ان کے شریکوں کا ہے۔ اللہ کو چاہیے خالص عبادت۔ دوسری بات، عبادت بھی اللہ کی ہو، لیکن اس کے لیے دوسری بنیادی شرط یہ کہ وہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ نے اپنی مرضی سے کوئی عبادت بنا لی تو یہ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں۔ آج اس امت مسلمہ کا یہی ہے، ہر مہینے میں اس نے بنائی ہوئی ہیں عبادتیں۔ محرم آیا، اب یہ سبیلوں کا موسم ہے، اب یہ پانی پلائیں گے اللہ کے لیے نہیں، پیاسو یہ سبیل ہے شہیدوں کے نام کی، اللہ کے نام کی نہیں۔ اللہ کے نام کی ہوتی تو فی سبیل اللہ ہوتا نا۔ اب جتنا تم کھلا رہے ہو، جو محنتیں کر رہے ہو، جو تعزیے بنا رہے ہو، جو دلدل کی پوجا ہو، یہ سارے کے سارے غیر اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ اسی طرح آپ قیاس کرتے چلے جائیں سارے اعمال، یہ 11ویں ہے، نام بتا رہا ہے اللہ کے لیے نہیں، یہ عبد القادر جیلانی کے لیے، بڑے پیر کی ریاض ہے۔ تو فرمایا ذلت سعیہم، ان کی ساری محنتیں اور کوششیں ضائع ہو گئی، اور وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور خیال کر یہ بیٹھے تھے کہ ہم بڑے اچھے اچھے اعمال کر رہے ہیں۔ 15 شعبان آئی تو یہ ہم جا رہے ہیں قبرستان، جا رہے ہیں زیارت کر رہے ہیں رات کو، بڑے اچھے اعمال ہم نے کیے، یہ عرس منا رہے ہیں، بڑے اچھے اعمال ہیں۔ یہ سارے اعمال مالک کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہیں۔ ذلت سعیہم، یہ سارے اعمال بھٹک گئے، اور انسان یہ خیال کرتا رہا، محنتیں کرتا رہا، کوششیں کرتا رہا، اور سمجھتا رہا میں بڑے اچھے اچھے کام کرتا ہوں۔ آپ سوچیں ایسی ایسی عبادتیں مختلف مذاہب نے بنا لی تھی کہ آپ اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہندو مت کے اندر ہاتھ اٹھا کے بس عبادت ہو رہی ہے، رام کا نام جپا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اتنی دیر تک اٹھاتے کہ ہاتھ شیل ہو جاتے تھے، نیچے پھر نہیں آتے تھے۔ ایک کوٹری کے اندر اپنے آپ کو بند کر لیتے تھے، اور ایک طرف سراغ چھوڑتے تھے، کسی اپنے چیلے کو کہتے تھے بس تھوڑا سا کھانا دے دیا کر اور پانی، اور اس کے اندر بیٹھ کے اب عبادت کریں گے، باہر نہیں آئیں گے۔ باہر آتے ہیں دنیا کے معاملات کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں، تو بس اسی کے اندر بس یہی میری دنیا ہے۔ بدھ مت والے پیٹھی مار کے بھکشو بیٹھے رہتے ہیں، اور بیٹھتے کہاں ہیں؟ پہاڑ پہ ایسی جگہ کہ اگر ذرا سے بھی نیند کا جھونکا آیا تو نیچے گرے، اس لیے کہ اپنے آپ کو ذہن میں یہ رکھے کہ اگر ہم سوئے تو موت، بس عبادت۔ لیکن مالک کو ایسی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ ذلت سعیہم، مالک نے ان کی کوششوں کو بھٹکا دیا، بیکار ٹھہری۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور یہ گمان کرتے رہے کہ وہ بڑے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں۔ مالک فرماتا ہے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم،
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تھا۔ آیات کے دو مفہوم ہیں، ایک یہ جو آیات جس قوم کے اندر اتری ہیں، ہمارے لیے قرآن اترا، اب اس آیات اس کے احکامات کو جھٹلا دیتے یا اس کو سرے سے ماننا ہی نہیں۔ ایسے لوگ ہیں کہتے قرآن محفوظ نہیں ہے، تو قرآن کو نہیں ماننا ہے، یا قرآن کو زبان سے مانتے اور جب قرآن کے احکامات سامنے آتے تو پھر تعویلات شروع کر دیتے ہیں۔ نماز کے لیے مؤذن پکارتا ہے، قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ۔ کتنے لوگ اس حی علی الصلاۃ کی پکار کے اوپر لبیک کہتے ہیں؟ مالک کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نہیں کرتے، انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں نماز پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ روزے کا کہو تو کہتا ہے جس کے گھر کھانے کو کچھ نہ ہو وہ بھوکا رہے، میرے پاس تو بہت ہے۔ یہ تمسخر، یہ مذاق۔ اسی طرح یہ جو اللہ نے نشانیاں آسمان اور زمین کے اندر، آفاق اور انفس کے اندر پھیلائی ہیں، یہ بھی نشانیاں ہیں، یہ بھی آیات ربی، ان کے رب کی آیات۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوب جاتا ہے، نشانی ہے۔ بادل آتا ہے، برستا ہے، زمین سے اناج نکلتا ہے، نشانی ہے۔ تو اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلا دیا، ایک انکار، وَلِقَائِهِ، اور اللہ سے ملاقات کا انکار کرنا، قیامت کا انکار۔ اور یہ مختلف درجات میں ہوتا ہے، کسی کو یہی سمجھ نہیں آتی کہ قبر کا عذاب کیسے ہوگا، وہ سب کچھ غیب کا معاملہ یہیں پہ سمجھنا چاہتا ہے، اس لیے عذاب قبر کا انکار۔ کسی کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ کل اٹھیں گے کیسے، مردے زندہ کیسے ہوں گے۔ ایک کافر مسلمان ان کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ہڈیوں کو زندہ کون کرے گا، یہ تو چورا چورا ہو گئی ہیں، بالکل برادہ بن گئی ہیں، ان کو کوئی کیسے زندہ کر سکتا ہے، جیتا جاگتا ہے انسان بنا دے، یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ قرآن نے کہا قل، آپ کہیے یحیی الذی انشأہا اول مرہ، اس کو وہ ذات زندہ کرے گی جس نے پہلے بار اس کو بنایا تھا۔ یہ 6 فٹ کا جسم مالک نے بنا دیا نا، بنایا نا، اور کس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر پورے ایک انسان کی ساری صلاحیتیں ہوتی ہیں پوشیدہ، وقت آنے پر وہ ابھر کے آ جاتی ہیں، دانت نکل آتے ہیں، لڑکا ہے داڑھی نکل آتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے نا، مونچھیں آ جاتی ہیں، یہ ساری خصوصیات اس کے اندر ہوتی ہیں۔ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ یہ کیسا پروسیس ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ یہ گزرتا ہے، عقل کی داڑھ نکل آتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اب یہ ڈاؤن فال ہوتا ہے، یہ دانت گرنے لگتے ہیں، یہ آنکھیں کمزور ہونے لگتی ہیں، بال سفید ہونے لگتے ہیں، یہ سب نشانیاں ہیں نا۔ تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جو رب یہ سب کچھ کر سکتا ہے اس سے ملاقات بھی کر ہونی ہے، وَلِقَائِهِ، اور اللہ کی ملاقات کا انکار کر دیا، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، مالک فرماتے ہیں ہم نے ان کے اعمال مٹا ضائع کر دیا۔ کفر اور شرک کا انجام یہی ہوتا ہے، اپنے اعمال کی قیمت اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی چاہتا ہے تو یہ عقائد اپنے درست کر لے، توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، آخرت کا عقیدہ، تب کہیں اس کی نیک اعمال کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت اٹھے گی۔ فرمایا ورنہ ہم ان کے اعمال مٹا دیں گے، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، اور قیامت کے دن ان کے اعمال کا تول ہی نہیں کیا جائے گا۔ تول کا ایک معنی مفہوم تو یہ ہے کہ ان کافروں اور مشرکوں کے لیے میزان قائم ہی نہیں کیا جائے گا، ترازو رکھا ہی نہیں جائے گا، کیونکہ ان کے پاس تو نیک اعمال ہے ہی نہیں، عقیدہ ان کا خراب، اعمال ان کے خراب، اور جو عبادات ہے اس کے اندر شرک، جو عبادات ہے اس کے اندر بدعت، تو نیکیاں تو ہے ہی نہیں، اور جو دنیا میں انہوں نے نیکیاں کی مالک نے ان کو بدلہ دنیا میں دے دیا۔ ایک مفہوم۔ دوسرا مفہوم یہ ہے جیسے حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے
کہ ایک شخص جہنم کے لیے لایا جائے گا، بڑا موٹا تازہ ہوگا، چربی اس کے اندر، لئیم شہیم، گوشت بھی خوب۔ حدیث میں آتا ہے مالک کی نظر میں اس کی حیثیت، اس کی قیمت، اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر نہیں ہوگا۔ آپ جانتے ہیں مچھر خود کتنا بڑا ہوتا ہے، اور اس کا بھی پر کیا حیثیت ہے اس کی۔ تو یہ کافر کی جسم کی کیفیت مالک بتا رہا ہے، اعمال کی کیفیت کیا ہے؟ ان کے پاس کوئی نیک اعمال نہیں، تو مالک فرماتا لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ہم ان کے لیے تول ہی قائم نہ کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین المؤمنین عباد اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ اللہ رب العزت نے ان عذابات، ان سزاؤں کی وجہ بیان کی، فرمایا یہ کیوں اتنی محنتیں کی، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، محنت کرتے رہے جہاں تک کہ جہنم کے اندر اتار دیے گئے۔ تو آپ سوچیں یہ تو بڑا نقصان کا سودا ہے۔ انسان اپنی دانش میں، اپنی سمجھ میں نیکیاں کر رہا ہو، اور جب اعمال نامہ آئے تو پتہ لگا نیکیاں ہی نہیں، وہ سب ڈیلیٹ ہو گئی ہیں۔ آپ کو کتنا غم لگ جاتا ہے، آپ 200، 400، 500 روپے کا بیلنس ڈلواتے ہیں اور وہ اڑ جائے، کہتے ابھی تو ڈلایا تھا 500 روپے، اب کہاں اڑ گیا؟ کتنی تکلیف ہوتی۔ ایک 500 نہیں، اللہ عمر دے، محنت کے جسم دے، وسائل دے، اور کما لیں گے، دوبارہ کما لیں گے۔ لیکن یہ معاملہ تو ایسا ہے کہ زندگی ایک بار ملتی ہے، عمل کی مہلت ایک بار ملتی ہے، جب وہاں جانے کے بعد وہاں سے واپسی ممکن نہیں، کوئی مداوع آپ کر نہیں سکتے، کوئی اس کا حل آپ تلاش نہیں کر سکتے، وہاں کوئی سپلیمنٹری امتحان دے نہیں سکتے، اگلا سال دے لیں گے، اس سال نہیں دیا تو کیا ہوا، اس سال فیل ہو گئے تو اگلے سال دے لیں گے، وہاں تو ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ فرمایا ذالک جزاؤہم جہنم، یہ ان کا بدلہ ہے جہنم۔ جزا کہتے ہیں بدلے کو، اچھا بدلہ ہو تو وہ ثواب کہلاتا ہے، برا بدلہ ہو تو اس کے لیے ہوتا ہے عذاب۔ فرمایا یہ ان کا بدلہ ہے، بدلے میں کیا ہے؟ جہنم ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبات میں منبر پہ کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے انذرتکم نارا تلظی، لوگوں میں تمہیں ہوشیار کر رہا ہوں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے۔ اور صحابہ کہتے ہیں آپ اتنے جذبات میں ہوتے تھے، اتنے جوش میں ہوتے تھے کہ آپ کا جسم کانپ رہا ہوتا تھا، اور ہم یہ کہتے تھے کہ آپ کے اس جوش کی وجہ سے کہیں آپ منبر کو لے کر نیچے نہ گر جائیں، اتنا آپ کو جذبات۔ بھائی جہنم بھڑکتی ہوئی آگ، یہ دنیا کی آگ سے 69 درجے بلند ہے وہ آگ، دنیا کی 69 درجے 69 آپ جمع کریں تو وہ آگ بنتی ہے۔ آپ سوچیں دنیا کی آگ، ماچس کی تیلی کتنی معمولی سی ہے، کیا شعلہ ہے اس کا،
وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا. وہ ماچس کی تیلی تو چھوڑو، ہماری جو اپنی قوت ہے نا، طاقت، کبھی اس کی پریکٹس کرو کہ اپنے ہاتھ میں ایک 4-5 انچ کی کھیر لو، ایک تار لے لو موٹا سا، اس کو زمین پر نکلو 2 منٹ کے لیے، پھر اس کے اوپر ہلکا سا لگاؤ، پورا لگاؤ تو جلا دے گا. صرف ٹچ کرو تو معلوم ہوگا تو گرم ہو گیا. یہ ڈرل جس سے ہم سراغ کرتے ہیں، اس کی پٹ اتنی گرم ہو جاتی ہے اگر فوراً پکڑ لے نکالنے کے بعد جلا دیتی ہے. صرف گھوم گھوم کر اور دیوار میں سراغ کر کر کے گرمی سے. اور آگ، اور جہنم کی آگ، تو مالک فرماتا ہے یہ بدلہ ہے جہنم. کیوں؟ بما کفروا، بسبب کہ انہوں نے انکار کیا. باعث سبب یہ ہے، اس وجہ سے، ریزن یہ ہے، سبب یہ ہے، علت یہ ہے کہ انہوں نے انکار کیا. کس کا؟ اللہ کی آیات کا، اللہ کی توحید کا. واتخذوا، اور صرف انکار نہیں، ایک قدم آگے بڑھے. ایک تو ہوتا ہے انکار کرنا، میں نہیں مانتا اللہ کو، میں رسول کو نہیں مانتا، ٹھیک، یہ درجہ کم ہے. ایک قدم انسان سرکشی میں آگے بڑھتا ہے، ابو لہب جیسا، ابو جہل جیسا، اتبا اور شیبہ جیسے. واتخذوا آیاتی، اور میری آیات کو انہوں نے بنا لیا تھا، ورسلی، اور میرے رسولوں کو بنایا تھا ہزوا، مذاق. آج آپ کو کتنے ملیں گے نام نیاد کلمہ پڑھنے والے، وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں. خود نے داڑھی نہیں رکھی، چلو بھائی نہیں رکھی، وہ کیوں؟ بولے یار مسلمان ہوں، کمزور ہوں، اللہ کے نبی کی سنت ہے، رکھنی چاہیے، میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے توفیق دے. یہ ایمان والا ہے، یہ جانتا ہے کہ یہ سنت ہے، کمزور ہے، اس کے اندر سستی ہے، اللہ اس کو توفیق دے. اور ایک یہ کہ داڑھی کا مذاق اڑانا شروع کر دے. تو اسے تو رسول کی سنت کا مذاق اڑانے کا مطلب کیا ہے؟ رسول کو مذاق بنا لیا. جیسے میں نے پہلے کہا کہ روزہ رکھنے کو کہو تو روزہ وہ رکھیں جن کے گھر کھانے کو نہ ہو. میرے پاس بہت کھانے کو ہے. نماز وہ پڑھے، مسجد وہ جائے جو غریب غربا ہے، ہمارے کو کیا ضرورت پڑی؟ تو یہ مذاق ہے. تو میں جن لوگوں نے میری آیات کے ساتھ مذاق کیا، میری آیات کو نہیں مانا، جب جنت کا تذکرہ ہو تو جنت کی نعمتوں کو چٹکی بجاتے اڑا دیا. جہنم کا تذکرہ ہو تو کہتے ہیں جب جہنم میں جائیں گے جو اوروں کے ساتھ ہوگا ہمارے ساتھ بھی ہوگا، بھگت لیں گے. عذاب قبر کا معاملہ آ جائے کہ عذاب قبر ہوتا ہے، کہتا ہے کوئی ہوتا نہیں ہے، جب جائیں گے دیکھ لیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ مذاق ہے. تو میں جن لوگوں نے میری آیات کو اور میرے رسولوں کو مذاق بنا لیا تھا، یہ ان کے لیے مالک نے جہنم تیار کی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی جہنم کی آگ سے بچائے، آپ لوگوں کو بھی اللہ رب العزت جہنم کے عذاب سے بچائے. یہ ایک اعلان ہے کہ 8 مئی بروز بدھ، یعنی آنے والے بدھ کو مرکزی جامع مسجد توحید کیواڑی میں ماہانہ اجتماع ہوگا بعد صلاۃ العشاء. تو آپ ساتھیوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ اس دینی پروگرام میں جو علمی اور اصلاحی پروگرام